اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، جان چکے ہیں کہ یہ جو بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں، ایک ذمہ داری کا احساس میرے اندر ہوتا ہے۔ جب بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں تو جو علم میں نے حاصل کیا ہے، جو معلومات حاصل کیے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جیسے آپ روز شام میں گھر واپس آتے ہیں اپنے کام سے، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی جگہ کسی سواری پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، آٹو رکشہ میں ہیں، کار میں ہیں، بس میں ہیں، پلین میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ مخاطب سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کی کچھ کیٹیگریز ہیں جس کے 10 جملے میں نے بنائے ہیں۔ اس جملوں کی تفصیل اور ترتیب میں آپ کو ایک دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب چونکہ اس میں جملہ سوالیہ جو ہے، تو جس طرح کے سوالات میرے پاس آتے ہیں، جو علم بھی میں نے حاصل کیا ہے، جو بھی قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، لکھا ہے، سمجھایا ہے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں زندگی گزارے۔ ایک بنیادی اسٹوری اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بنیادی سوچ ہے میری کہ مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے۔ جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں لوگ مر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مر کے جو ان کے اندر ایک پاور تھا، جو دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا، دھڑکتا تھا دل، وہ اچانک بند کیوں ہو گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ابھی میں نے کل چکن خریدا، مرغی خریدی، تو زندہ مرغی لے کے اس کو ذبح کیا، حلال کیا، تو وہ زندہ تھی۔ تو یہ گلا کٹنے کے بعد، خون نکلنے کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے جس سے وہ زندہ مرغی جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ آدمی آٹومیٹیکلی سوچتا ہے کہ بھئی چوٹ لگنے کے بعد کچھ دیر خون نکلتا ہے، خون ختم ہو جانے کے بعد بھی آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانی جسم کے پارٹس کے لیے، جیسا ایک مشین کے لیے کرنٹ کی ضرورت ہے، انسانی جسم کے لیے ان پارٹس کو ورکنگ کنڈیشن میں آنے کے لیے ایک خون کی، بلڈ کی ضرورت ہے۔ ایک لیکوڈ ہے، اس میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اس میں کرنٹ ہے، اس میں وٹامنس ہے، اس میں جو بھی ہے، آئرن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خون کو پوری باڈی تک پہنچانے کا جو سسٹم ہے، تو وہ سسٹم کیا ہے؟ تو وہ دل ہے، ایک پمپ ہے جو آپ کو دھڑک دھڑک کے خون کو ایک جگہ سے لیتا ہے، دوسری جگہ بھیجتا ہے۔ جو بھی آپ لوگ جو میڈیکل سائنسز جانتے ہیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، نارمل آدمی بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ تحقیق کا طریقہ ہے، ہر انسان کو اس طرح سے سوچنا چاہیے۔ اب جب وہ دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو وہ دھڑکن پہلی بار آئی کہاں سے تھی؟ ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا پیٹ اندر سے وہ بچہ موومنٹ کب کرنے لگتا ہے؟ تو تحقیق سے، تجربے سے یہ پتہ چلا کہ 120 دن کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، کچھ ادھر ادھر آس پاس۔ تو یہ کہاں سے اچانک پیدا ہو گئی؟ وہ دل کب دھڑکنے لگا؟ تو بنا کب؟ تو وہ 120 دن میں پہلے خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں لگائی گئی، پھر گوشت پوست چڑھایا گیا، پھر اس کے اندر اعضاء لگائے گئے، ایک ایک سینس کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ناک کو، زبان کو، فیدر کو، آپ کے چمڑے کو سینس دیا گیا، سینسرز دیے گئے۔ ہم لائٹ بھی بند ہو تو آنکھ سے ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہاں ماچس رکھی ہوئی ہے، کہاں جو ہے موم بتی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک انسانی سینسس کی بات ہو گئی۔ اب اسی طرح میں آگے بڑھتے بڑھتے کچھ سوالات میرے پاس آتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے آج ان سوالات کی ایک لسٹ بنائی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اس ویڈیو کے بعد ایک ایک سوال کو اٹھا کے ایک ایک کا جواب اسی طرح 4-5-6 منٹ کے اندر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج سب سے پہلا سوال، یا پورے سوالات ہی پڑھ دیتا ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ 1، پارٹ 2، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، ایسا۔ قرآن کے اصول اور مبادئ۔ سوال نمبر 1، قرآن کی تنزیل الگ ترتیب سے ہوئی، جس طرح نازل ہوا اس طرح آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے قرآن۔
دوسرا پوائنٹ، دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن جب مکمل ہو گیا تو اس تنزیل کے سلسلے کو بدل کر نئی ترتیب دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تیسرا سوال، قرآن کی تنزیل کا مجموعی مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب؟ سوال ہے، پوچھتے ہیں لوگ، اور یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ 4 نمبر کا سوال یہ ہے کہ قرآن کے نزول اور اس کے مخاطب صرف عرب ہی کیوں ہیں، اور یہ صرف عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ نمبر 5، کوئی بھی انسان کسی بھی عمر یا لیول کا، عقلی لیول، اس کا کوالیفیکیشن، ایجوکیشن لیول جو ہے ہو، کیا وہ قرآن کو بیچ میں سے کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ سکتا ہے؟ کہیں سے بھی اٹھا کے بیچ میں سے پڑھ لے وہ۔ چلیے، سوال نمبر 6، کیا قرآن صرف عربوں کے لیے آیا ہے اور اسی زمانے کے لیے آیا ہے، بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ سوال نمبر 7، قرآن مکمل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر ایک دلیل یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم کو قرآن کے اندر سے دلیل نہیں چاہیے، ہم کو باہر سے دلیل چاہیے۔ تو باہر سے دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، خود قرآن کو چیک کریں اور دیکھیں، اپنی غور و فکر کر کے، زندگی کی غور کر کے، کہ کیا یہ کتاب کے اندر کوئی ایسا سوال بچا ہے کہ کیا جائے اور اس میں وہ قرآن جواب نہ دے سکے؟ تو یہ ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ ہم اندر سے تو دلیل دے سکتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، لیکن باہر سے دلیل کیسے لائیں گے آپ؟ کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو؟ جب آپ قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو اگر کوئی آپ کے اوپر چیلنج کر دے کہ آپ یہ تو لکھ لیے جو ہے، کوئی بھی ایسا بولے گا، کوئی بھی، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ مکمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ترتیب بالکل صحیح ہے؟ کوئی صرف یہ الزام اٹھا دیتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ جو سورہ انبیاء آپ کا 21 نمبر پہ ہے، یہ غلط ترتیب ہے، سورہ انبیاء تو 16 نمبر پہ ہے، وہ یہ جو ہے نحل جو ہے وہ جا کے 21 نمبر پہ ہے۔ کوئی کہہ دے گا بھائی، کوئی کہہ دے گا۔ کامن سینس کی بات یہ ہے، جب بچہ قرآن لے کے پڑھے گا تو اس کو سب سے پہلے 3 آیتوں والی صورت ہونا چاہیے تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، پھر 3 آیتوں والی جتنی صورتیں ترتیب سے ہونا چاہیے، یا اس کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھا کے چھوڑ دیجئے آپ، پھر دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا کے چھوڑ دیجئے، اس کے بعد بولیے کچھ بھی، یعنی آپ ترتیب سے کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں؟ تو بچہ بھی اپنی طریقے سے سیکھے گا، کوئی نیا پڑھنے والا بھی یہ سمجھے گا۔ یہ ایک سوال، بہت بڑا سوال ہے۔ اگر کوئی نیا شخص قرآن کو ہاتھ میں لے لے تو اس کو شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ چلیے آپ حفظ کرا رہے ہیں اپنے بچے کو، تو امام صاحب کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ یا سورہ فاتحہ کے بعد ڈائریکٹ بقرہ یاد دلاتے ہیں؟ نہیں، اس کو سب سے چھوٹی صورت یاد دلاتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کی ترتیب بالکل الگ ہو گئی ہے، بچوں کو سمجھانے کی ترتیب الگ ہو گئی، دعوت دینے کی ترتیب الگ ہو گئی ہے، تو جو چھپی ہوئی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی ترتیب ایسی کیوں ہے؟ بقرہ کے بعد آل عمران کیوں ہیں؟ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ کیوں ہیں؟ آل عمران کے بعد نساء کیوں ہیں؟ نساء کے بعد مائدہ کیوں ہیں؟ اس کا جواب چاہیے نئی جنریشن کو۔ تو کیا وہ قرآن ٹھیک سمجھ سکتا ہے اگر بیچ میں سے اٹھا کے پڑھ لے تو؟ اس کا جواب چاہیے۔ آخری سوال 10 نمبر کا، جواب دیجئے کہ قرآن سے ریلیٹڈ تمام اصول و مبادی کیا ہیں؟ تو ان سوالات کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست من جانب مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈس، انشاءاللہ یہاں سے ہم نئی سیریز شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔